يطيعوا رسوله وهم له منذرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وإن أكثرهم للحق كارهون صدق الله العظيم. اکرم علیہ السلام
اللہ تعالیٰ عنہ کے جزیدار بھائی ہیں، یعنی جو خاندانی حکومت بتا رہا ہوں کہ بالکل حضرت ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے نکاح آپ کے نبی بننے سے پہلے ہی کیا تھا، خلیری بہن تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کہتے ہیں۔ خالدات کی حضرت ابوالعاص کی انہوں نے دیکھا تھا، حضرت ابوالعاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، یہ نبی بننے سے پہلے کی بات ہے، نبوت سے پہلے کی بات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میں زینب سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بغیر پوچھے کہ کیسے جواب دوں، تب تشریف لے گئے اندر، اور اندر جا کر اپنی بیٹی سے کہا کہ خدیجہ زندہ ہے، خدیجہ بات میں انتقال ہے، بیٹی سے کہا کہ تمہارا خالداد باہر آیا ہوا ہے، تمہارا نام لے رہا ہے، اس طرح سے صاف صاف نے کہا تمہارا نام لے رہا، کیا تم راضی ہو؟ حضرت زینب کے چہرے پر حیا اور شرم کے آثار ظاہر ہوئے اور محسوس ہوا کہ راضی، اس طرح نکاح ہو گیا۔ یہ تو نکاح ہونے کا پس منظر، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت اور نبوت کے آثار شروع نہیں ہوئے، کسی کو خاندان میں یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ نبی بن جائیں گے، نہ بیٹی کو پتا تھا، نہ داماد کو پتا تھا، نہ بیوی کو پتا تھا، نہ سالی کو پتا تھا، نہ ساڑو کو پتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، بڑی محبت دونوں میاں بیوی میں۔ حضرت ابوالعاص ایک سفر میں گئے، پہلے لوگ مجلس کے لیے باہر جاتے تھے، ایک لمبے سفر پر گئے، لمبے سفر سے واپس آئے، بیوی نے خوشخبری سنائی، خوشخبری ہو کہ میرے ابو جان نبی ہو گئے ہیں، آپ کو نبوت، آپ کو نبی بنا دیا گیا ہے، اور ہم سب ایمان لا چکے ہیں، اس لیے تم بھی ایمان قبول کرو، تم بھی ایمان لے آؤ۔ حضرت ابوالعاص یہ سنتے ہی گھر سے باہر نکل گئے، کوئی جواب نہیں دیا، بیوی دوڑی پیچھے پیچھے، میں نے جو دعوت دی ہے اسے قبول نہیں کیا، کہ میں قبول نہیں کرتا۔ اب دیکھیے اپنے خالو ہیں اور سسر بھی ہے، حضرت ابوالعاص کو حیرت ہوئی کہ ایک عام آدمی نبی کیسے ہو جائے، ہمارے خالو ہیں، ہمارے چچا ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہنوئی ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، وہ تو ایک بہت اعلیٰ ترین منصب ہے، عام آدمی کو کیسے نبوت مل جائے گی؟ جیسے کہ کفار مکہ کا ذہن قرآن کریم نے اس کی آیت میں نقل کیا ہے ان کی نفسیات، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اگر واقعی نبی کو بنانا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ قرآن کریم اتارنا نہیں تھا، دونوں بستیوں میں سب سے بڑے انسان کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا، ایک عام آدمی کو نبی کیوں بنایا گیا؟ اگر اللہ کو قرآن اتارنا نہیں تھا، بڑے انسان کو بنایا جاتا، على رجل من القريتين عظيم، دو بستیوں کے بڑے انسان کو بنایا جاتا، بڑے آدمی کو، سارے لوگ فوراً مان لیتے۔ حضرت ابوالعاص نے اپنی بیوی کی دعوت ٹھکرا دی، بیوی نے بڑی محبت کے ساتھ کہا کہ آپ کو پتا ہے میری امی جان ہے، ان کی خالہ حضرت خدیجہ بھی ایمان لا چکی ہے، اور آپ کو پتا ہے میرے چچیدار بھائی حضرت علی بن، میرے چچا حضرت علی بن طالب بھی ایمان لا چکے ہیں، اور آپ کے چچیدار بھائی حضرت عثمان بن عفان بھی ایمان لا چکے ہیں، اور آپ کے دوست حضرت ابوبکر کو بھی ایمان لا چکے ہیں۔ اتنا سننے کے بعد بھی ان کے دل نہیں پسیجا، اور کہا کہ میں تمہارے ابو کو ملامت نہیں کرتا، لیکن میں اپنا پرانا مذہب چھوڑ کر میں کو نیا دین اختیار نہیں کر سکتا، پرانا چلا آ رہا ہے۔ یہ ہے سلسلہ، دیکھیے رشتے ناطے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے،
یہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زینب یعنی آپ کی بیٹی آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اپنے شوہر اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ کہا کہ تم رہو۔ اس وقت تک غیر مسلم سے شادی کا قانون نافذ نہیں ہوا تھا، نازل نہیں ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہجرت آئی۔ ہجرت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک چلے گئے۔ مدینہ پاک میں غزوہ بدر پیش آئے اور غزوہ بدر میں کفار مکہ کی طرف سے جو لوگ گئے، مکہ کی طرف سے جو دشمنان رسول، دشمنان خدا جہاد کے لیے نکلے، جنگ کے لیے نکلے، ان میں کون شامل تھا؟ یہ ابو العاص بھی اپنے سسر کے خلاف تلوار اٹھا کر کے یہاں کے خاندانی دشمنوں کے ساتھ نکلے غزوہ بدر میں۔ ایسے موقع پر بیوی کا حال کیا ہوگا؟ ایک طرف باپ ہے، ایک طرف شوہر ہے، ان کا دل کانپ رہا تھا کہ نہ معلوم میرے بچے یتیم ہوتے ہیں یا میں اپنے باپ کو کھو دیتی ہوں۔ دونوں صورت میرے لیے دردناک ہے۔ حضرت ابو العاص رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر نکلے میدان بدر میں، اور اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور ابو العاص جنگی قیدی بنا کر مدینہ لے جائے گئے۔ جنگی قیدی بدر سے مدینہ پاک کا فاصلہ کم سے کم 150 کلومیٹر ہے، 160 کلومیٹر۔ یہاں سے ان کو پکڑ کے لے جائے گئے مدینہ پاک، جنگی قیدی کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح جو اس میں ابو جہل وغیرہ بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے۔ اب یہاں بیوی کو پتہ چلا کہ پوچھا لوگوں سے کہ میرے ابو کا کیا ہوا؟ کہا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں اور آپ کے والد صاحب سلامت ہیں۔ میرے شوہر کا کیا ہوا؟ شوہر بھی سلامت ہے مگر جنگی قیدی بنایا گیا ہے اور فدیہ مانگا جا رہا ہے۔ بغیر فدیہ کے، بغیر جرمانے کے قیدیوں کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس لیے کوئی فدیہ بھیجو تو تمہارے شوہر چھوڑ کر آئیں گے۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہانہ کے پاس کوئی قیمتی چیز تو تھی نہیں۔ ایک حضرت خدیجہ نے ان کی ماں کا دیا ہوا ہار تک گلے میں پہنے ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہی ہار بھیج دیتی، وہ ہار بھیج دیا کسی قاصد کے ذریعے اور مدینہ پاک پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایک قیدی کا فدیہ آتا تھا، ہر ایک کو دیکھتے جاتے تھے اور اس کو رہا کرتے جاتے تھے۔ اسی دوران حضرت خدیجہ والے ہار پر آپ کی نظر پڑی، پوچھا یہ کس کا ہار ہے؟ یہ کس کا فدیہ؟ کا ابو العاص کا فدیہ۔ کہا اچھا، بس آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ یہ تو وہی ہار تھا تو حضرت خدیجہ نے نکاح کے وقت میں اپنی بیٹی کو دیا تھا، آپ نے دیا محترمہ نے، اور اس وقت تک حضرت خدیجہ انتقال کر چکی۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت خدیجہ باحیات نہیں تھی، اپنی بیوی کا دیا ہوا حال ان کو یاد آیا، پھر آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا، صحابہ سے کہا کہ اگر تم چاہو یہ آدمی برا نہیں ہے، دل کا صاف ہے، اگر تم چاہو تو اسے اس کا ہار واپس کر دو، یہ میری اہلیہ خدیجہ کا ہار ہے اور اس کو بھی چھوڑو۔ صحابہ راضی ہو گئے، کوئی حد نہیں، تو آپ فرمائے ہم لوگ راضی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر حضرت ابو العاص کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت ابو العاص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ ہار واپس کیا اور فرمایا کہ زینب سے کہنا کہ اس ہاتھ کی حفاظت کرے، جہاں تہاں ہاتھ میں بھیجا کرے۔ حضرت زینب ادھر انتظار میں تھی کہ میرا شوہر لوٹ کر آئے گا۔ اسی موقع پر حضرت زینب کے شوہر ابو العاص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ تھمایا اور اکیلے میں کہا کہ تم سے اکیلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آ جاؤ میرے پاس۔ کوئی سختی نہیں، کوئی شدت نہیں، تو اعتدال ہے، دل میں ایمان اترنے کا جو انداز ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ آپ نے کہا کہ ابو العاص، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے کہ کسی کافر کے نکاح میں کوئی مسلمان عورت نہیں رہ سکتی، اس لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو، میری بیٹی کو میرے والے تم راضی ہوگا کہ ہوگا۔ پھر بھی انہوں نے ایمان کو بدل دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بیٹی کو بھیج دوں، چلے گئے۔ ان کا معظمہ
में भी बाहर निकल के इस्तेमाल किया। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी अकरम अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक हज़रत ज़ैनब को कहा कि चले जाओ। हज़रत ज़ैनब ने कहा कि तुम ईमान नहीं लाए? नहीं, मैं ईमान कबूल नहीं कर सकती, तुमको जाना अपने बाप के पास चले जाओ। हज़रत ज़ैनब अपने बाप के पास चली आई, अपने बच्चों के साथ, उनके एक बेटा और एक बेटी। 6 साल हज़रत ज़ैनब रही मदीना पाक में। हज़रत ज़ैनब ने भी कोई निकाह नहीं किया। 6 साल में कई रिश्ते आए हज़रत ज़ैनब से निकाह के, मगर आपने इनके दिल में भी अपने शौहर की मोहब्बत नसीब की। अबुल आस ने भी कोई निकाह नहीं किया, मगर इमाम भी कबूल नहीं किया। इत्तेफाक से काफिले में पकड़े गए, वो काफिला साहब किराम ने पकड़ा और उस काफिले के साथ माल और दौलत समेत फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पकड़ के लाए गए। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने उनको देखा तो कहा कि ये आदमी बुरा नहीं, ये आदमी सच्चा है, वादा करता पूरा करता है। लोगों अगर तुम चाहो, हाँ, पहले वो अपनी बीवी ज़ैनब से मिले थे आने के बाद। हज़रत ज़ैनब ने उनका इस्तकबाल किया और कहा कि आप ईमान ले आएगा? बोले मैं ईमान नहीं ला सकता। ठीक है, फिक्र न करें, मैं आपको पनाह दे दूँ। मस्जिद में उन्होंने ऐलान किया, नमाज में मस्जिद में औरतें भी जाती थी फजर की नमाज में, ताकि मैंने या रसूल अल्लाह अपने खालाजाद को, मेरा शौहर नहीं है, मेरा खालाजाद भाई है, मेरे बच्चों का बाप है, मैं इसको पनाह देती हूँ। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा कि आप लोगों ने सुन लिया? कहा सुना। आप लोग पनाह देते हैं? देते हैं। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पनाह दी, उनको छोड़ दिया, माल भी वापस कर दिया। हज़रत ज़ैनब उनको अपने घर ले गए। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने खालाजाद का इकराम करो, इज्जत का इकराम करो, लेकिन करीब न जाना। करीब तुम्हारे न होने का इस्तेमाल में जायज़ नहीं, हलाल नहीं। फिर वो माल दौलत ने अभी भी उन्होंने दावत की बीवी ने कि अभी भी ईमान कबूल नहीं कर रहे, मैं ईमान कबूल नहीं कर सकता। सारा माल दौलत लेकर मक्का पहुँचे और मक्का में ये माल दौलत जो था, इसमें बहुत सारे लोगों की अमानतें थी। उन्होंने सारे लोगों को अमानत वापस की और फिर मक्का ही में उन्होंने कहा कि सुन लो मक्का वालों, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला एक है और अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के। मक्का में जाकर किसी दबाव में नहीं, मदीना में इतनी बार बीवी ने कहा, खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने शुरू का इशारा, मगर ईमान कबूल नहीं किया। तो सच्चा मोमिन होता है वो दुश्मन के दरमियान है। मक्का में कहा कि गवाह रहो तुम लोग कि मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वापिस आए और सीधे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के पास तशरीफ ला अपनी शहादत दी, ईमान की गवाही दी। और इस 6 साल के अरसे के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं फिर दोबारा ज़ैनब को हासिल करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाह पढ़ाया, लेकिन 1 साल जिंदा रहे थे, साथ में रहे थे। हज़रत ज़ैनब का इंतकाल हो गया। हज़रत ज़ैनब के इंतकाल के बाद उनके फ़राक़ और जुदाई का आलम देखने के लाए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ज़ैनब के बगैर कैसे जिंदा रहूँ? 1 साल के बाद वो भी दुनिया में। इस तरह से देखिए, घर की बात है, कैसे ईमान को फैलाया। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम का तरीक़ाकार क्या था, दावत का तरीक़ा क्या था? कहीं कोई शिद्दत नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। मोहब्बत के साथ दिल में जो बात उतरती है वो कभी नहीं बदलती। हमें भी उसी तरीक़ेकार को इख्तियार करने की ज़रूरत है, अपने अखलाक से, अपने अमल से, अपने किरदार से। दुनिया में अपने पास पड़ोस वालों पर, इस मुल्क के लोगों पर, बिरादरान इस्लाम